جوانوں کتنا رلاؤ گے اپنے ماں باپ کو؟ یہ تمہارے ماں باپ ہیں. جب تک تم رات کے 12 یا 1 بجے تک باہر رہتے ہو، جب گھر پہ آتے ہو تم سمجھتے ہو میری ماں سو گئی ہوگی، تم سمجھتے ہو کہ میرے باپ سو گئے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ تم خیر و عافیت سے گھر نہ آ جاؤ. میرے نوقوم کے جوانوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی چیز کے لیے دعا اپنے الفاظوں میں مانگنے کی اجازت دی ہے. اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یہ تم مانگ سکتے ہو. اللہ میری بیٹی جوان ہے، اس کے لیے نیک لڑکا دے، یہ تم اپنے الفاظوں میں مانگ سکتے ہو. لیکن ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھلائی ہے. اے میرے بندو، اپنے ماں باپ کے لیے تم جب بھی دعا مانگو تو تم اپنے الفاظوں میں نہیں بلکہ میری سکھائی ہوئی دعا مانگو. رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب، ہم دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا ہے. ماں باپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا آسمان سے اتاری ہے، قرآن میں نازل فرمائی ہے. فرمایا اپنے ماں باپ کے لیے ان الفاظوں میں دعا مانگو جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں. اتنا بڑا مقام پھر تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ رات کے 12 1 بجے تک تم گھروں سے باہر رہتے ہو، تمہیں اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہے. تمہاری بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ دیر سے آتا ہے ہمارا شوہر. عورتیں اپنے مردوں سے کہتی ہیں تم دیر سے آتے ہو. ہاں، عورتیں یہ شکایت کر سکتی ہیں، ان کا حق بھی ہے. لیکن میں عورتوں کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہوں گا. میری ماں اور بہنوں، اگر تم اپنے گھر کے اندر بن سور کر نہیں رہتی ہو، اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو، اگر تم اپنے گھر کے اندر کھل کر کہہ دیتا ہوں میک اپ کر کے نہیں رہتی ہو، اچھے کپڑے پہن کر نہیں رہتی ہو، خوشبو لگا کر نہیں رہتی ہو، اگر تم اس طرح نہیں رہتی ہو تو تمہیں اپنے شوہر سے رات میں دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سن لو بہت صاف الفاظ میں، اگر تم گھر میں بن سور کر نہیں رہتی ہو تو تمہیں اس شکایت کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے. تم بن سور کر رہو، خوشبو لگا کر رہو، اپنے گھر کی 4 دیواری میں جتنا میک اپ کرنا چاہو کرو، کریم لگاؤ، پاؤڈر لگاؤ، تھوڑا سا نہیں پورا ڈبہ لگاؤ، لپسٹک بھی لگاؤ. اللہ کی قسم لپسٹک بھی جائز ہے. اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہو اپنے ہونٹوں کو لال کر لو، خوب لپسٹک لگاؤ، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر لگاؤ. میری بہنوں، میری ماں، اگر تم گھر میں اس طریقے سے رہو اور پھر بھی تمہارا شوہر دیر سے آئے تو تم دیر سے آنے کی شکایت کرنے کا حق رکھتی ہو کہ میں تو بن سور کر انتظار کرتی ہوں اور یہ دیر سے آتا ہے. آپ کو حق ہے، لیکن گھر میں بھنگن بن کر رہو گی، چڑیل اور ڈائنوں کی طرح بن کے رہو گی، بال بکھرے پڑے رہیں گے، باورچی خانے میں گھس کر اس طرح نکلو گی کہ بدن سے بدبو آئے، تمہارا پسینہ بدبو چھوڑے، پھر یہ شکایت کرو کہ میرا شوہر دیر سے آتا ہے، تو تمہیں شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے. تھوڑی سی بات دوسرے لہجے میں ہو گئی، چلو ہو گئی تو کیا ہوا. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب سوچنا پڑے گا. قیامت کا منظر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ قیامہ نے، سورہ دہر نے، سورہ حاقہ نے، سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا ہے. حقیقت ہے یہ منظر ہی کچھ عجیب ہوگا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اچھا، یہاں بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے.
اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بھائی بھائی کو دیکھے گا تو بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، انسان دیکھے گا میرا بھائی، ارے یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے، بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھے گا تو بیٹا بھاگ جائے گا، میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَأَبِيهِ، بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا کہ میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کو دیکھے گا شوہر تو بھاگ جائے گا کہیں نیکی نہ مانگ بیٹھے. اپنے بیٹے کو باپ دیکھے گا تو بھاگ جائے گا، میرا بیٹا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. قرآن نے یہ سارے رشتے ایک ہی آیت میں پیش کر دیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایک اور نقشہ کھینچا ہے قرآن نے، یبصرونہم، قیامت کے دن سب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے. یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو، ہاں یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو، یہ تمہارا دوست ہے دیکھ لو. سب آدمی اپنے دوست دیکھیں گے. آئے دوستوں کے ساتھ لاٹریاں خریدنے والوں، آئے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیو کرنے والوں، شراب پینے والوں، ایک دوسرے کا ساتھی اس دنیا میں سبھی ہیں. قیامت کے دن دوست دوست کو دیکھ لے گا. یبصرونہم، لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. حال کیا ہوگا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. قرآن کی اس آیت کے اوپر جائیے اور ایک ایک آیت کے لفظ کا ترجمہ سنیے. قیامت کا دن ہے، دوست دوست کے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرا ایک دوسرے کو دکھا دیا گیا ہے، لیکن مجرم ماں کھڑا ہے. کیا کرے گا؟ کیا کہے گا؟ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، مجرم کی تمنا یہ ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج کے دن کے عذاب سے میں کسی طرح بچ جاؤں. وہ مجرم کھڑا ہوگا. نوجوانوں ذرا نقشے کو اس طرف دیکھیے، میرے چہرے کی طرف دیکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے. قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی کے لیے میں نے کمانے میں لگا کر اپنی زندگی خراب کی تھی، اسی کا گھر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی تھی، اسی کے لیے زمین و جائیداد و بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، آخرت بیکار کی تھی. اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ میری اولاد ہے، میں فدیے میں دے رہا ہوں. اے اللہ تو ان کو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دے گا، لے اللہ لے لے. وہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے پوچھو، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے بیٹے سے. ایک مرتبہ گھر سے میں جلسوں میں تھا، فون آیا، پیٹ میں درد ہے. یقین مانیے اس دن کی تقریر مجھ سے اچھی نہیں ہو سکی، ٹینشن میں سوار ہو گیا. وہ 4-5 سال کا بیٹا، بیوی کہہ رہی ہے سخت درد ہے. رات کے 1 بجے فون آئے، سارے ڈاکٹروں کے کلینکیں بند ہو. میرے بھائیوں یقین مانیے جب تک اس کے پیٹ کا درد بند نہیں ہوا میں برابر کانٹیکٹ کرتا رہا، پوچھتا رہا، برابر اس کو اٹھایا، چچا دار بھائی کو فون کر رہا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، جاؤ ذرا لے کے جاؤ.
फला डॉक्टर के पास जाओ, नहीं उठ रहा है, अरे सरकारी हॉस्पिटल ही में ले जाओ, अरे रात का वक्त है तो क्या हुआ, जाओ 5-6 साल, अरे जिसका एक हल्का सा बुखार बेटे का हमारी रात की नींदें उड़ा देता है, वो औलाद जिससे मोहब्बत का तकाज़ा ये कि उसका हल्का सा पेट का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क़यामत के दिन ये बाप अपने हाथ से ज़बान से कहेगा, ऐ अल्लाह इन औलादों की चक्कर में, इन बेटे बेटियों की चक्कर में मैंने आखिरत बर्बाद की, ऐ अल्लाह तू इनको जहन्नम में डाल दे। औलाद ही नहीं, वसाहिबती वाखी, अल्लाह ये मेरी बीवी है, अल्लाह मेरे बगल में लेटती थी, अल्लाह इससे फायदा मैं उठाता था, अल्लाह इसके चक्कर में पड़ के मैं सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ पाता था, अल्लाह यही फितना बनकर मेरे घर में आ गई थी, अल्लाह इसकी वजह से मैंने आखिरत बर्बाद कर दी, अल्लाह यही है जिसने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया, अल्लाह यही है जिसने भाई भाइयों में मेरे नफरत पैदा करा दी, घर में आते ही डायन बन गई और घर से अलग करने के चक्कर में, मुझे मेरे माँ बाप से दूर करने के चक्कर में इसने अलग घर खरीदवा लिया और मैं माँ बाप की खिदमत न कर सका। आय अल्लाह इस औरत को तू जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को तू ले ले जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले, मुझे नजात दे दे। फिर कहेगा वाही, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको भी ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। कुरान नक्शा खींचता है, लौ यब्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबती वाखीही व फसीलतिही अल्लती तुवी। ऐ अल्लाह अगर इतनों के बदले नहीं, मैंने बेटे दे दिए, बीवी दे दी, भाई दे दिया, अगर इतने के बदले हम नहीं बख्श सकते, अगर हमारी नजात नहीं हो सकती, तो ये मेरा कुंबा है, ये मेरा कबीला है, ये मेरा खानदान है। वो फसीलतिही अल्लती तुवी, अल्लाह तू इसको ले ले, इसको जहन्नम में डाल दे, मेरा पूरा खानदान डाल दे, मेरा पूरा कुंबा डाल दे, मेरा पूरा कबीला तू जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। और आए अल्लाह अगर मेरा पूरा कुंबा कबीला जहन्नम में जाने के बाद भी मेरी बख्शिश नहीं हो सकती है, तो वमन फिल अर्दि जमीआ वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युंजी। आए अल्लाह तो फिर तू जमीन पर जितनी मखलूक थी, रूए जमीन के सारे लोगों को जहन्नम में झोंक दे, लेकिन मुझे बचा ले। सुम्मा युंजी, उसे नजात दे दे, उसे बख्श दे, उसे जन्नत में डाल दे। एक अकेले अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को जहन्नम में झोंकने के लिए तैयार हो जाएगा। इस नक्शे को भी तो जरा देखो कयामत के दिन का, वो बेटा जिसकी एक हल्की सी तकलीफ हमारी रात की नींदें उड़ा देती है, कयामत के दिन हम खुशी खुशी अपनी औलाद को जहन्नम में डालने के लिए तैयार। सोचिए क्या मंजर होगा। आदमी कब परेशान होता है कि अपनी औलाद को छोड़े। और सुपौल के इलाके में मैं तकरीर करने के लिए गया था एक बार, तो कहा मौलाना जब यहाँ पानी का सैलाब आया तो एक आदमी के बीवी बच्चे सब पानी में बह गए। और सुपौल का एक आदमी हमको बता रहा था कि मौलाना मैंने सबसे छोटे बच्चे को मैंने अपनी गोद में लिया और किसी तरह मैं पेड़ पे चढ़ने में कामयाब हो गया। उसको पकड़ा रहा, पेड़ पे चढ़ा, लेकिन पानी उस दरख्त तक आ गया। एक हाथ से दरख्त पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से मेरा छोटा सा बच्चा मैं पकड़े हुए था। पानी पेड़ तक पहुंच गया। अब एक ही रास्ता था, अगर इस हाथ से मैं दूसरी टहनी को पकड़ के चढ़ूं तो इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ रहे तो बच्चा भी जा रहा और मैं भी डूब रहा हूं। पहले कलेजे को मजबूत किया, कोई शक्ल नहीं दिखाई दी, और ऊपर चढ़ने के लिए मैंने बाएं हाथ से जो बच्चे को दबाया हुआ था मैंने उसको छोड़ दिया और पानी के हवाले कर दिया, और मैं ऊपर चढ़कर उस मंजर को देखता रहा और मेरा बेटा पानी में बह गया। किस मजबूरी में बाप अपनी औलाद को बचाने की कैसी कोशिश की, आखिरी दम तक बचाता रहा, दरख्त तक बचाता रहा, चढ़ता गया। ये दर्द होता है बाप का अपने बेटे के साथ,
لیکن قیامت کے دن درد چھوٹ جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں، تو ہم دونوں کیوں مریں؟ بچہ پیڑ پہ چڑھ نہیں پائے گا، کم سے کم اپنے آپ کو تو ہم بچائیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ ایک ہلکا سا پانی کا سیلاب ہمیں اپنی اولاد کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قیامت میں آگ کا عذاب کیسا ہوگا تو انسان کہے گا میری اولاد کو بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بھائی کو بھی، میرے کنبے قبیلے خاندان کو بھی اور پوری دنیا کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ سورہ قیامت دیکھیے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے مورخ انسان، ہم تو تیری انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلیوں کے پور کیا ہوتا معلوم ہے؟ اس کا صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ہڈیاں ہی نہیں اے مورخ انسان، ہم تو تیری انگلیوں کے فنگر پرنٹ تک بنانے پر قادر ہیں۔ آج زمانہ کتنی ترقی کر چکا ہے، مولانا جرجیس انڈیا چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے۔ اگر انہوں نے جمیل احمد کے نام سے فرضی پاسپورٹ بنوایا تو انڈیا سے ہو سکتا ہے کوئی بھگا دے جیسے اور لوگوں کو بھگایا گیا، لیکن جیسے ہی باہر جائیں گے اور وہاں فنگر پرنٹ جو لیا گیا، میرا انگوٹھا جو رکھا گیا، تو اس میں فوراً نام آ جائے گا محمد جرجیس۔ ارے تمہارے اس میں تو جمیل احمد لکھا ہوا ہے پاسپورٹ میں اور تم تو محمد جرجیس ہو۔ ایک انسان کی انگلیوں، ایک انگلی میں جتنے نشان ہوتے ہیں دوسرے انسان کی انگلی اس سے الگ ہوگی، اور پوری دنیا کا انسان کا ایک انگلی کا فنگر کا کہ نشان دوسرے انسان سے الگ ہوں گے۔ ایک انسان کی طرف، ایک انگلی کے نشان کی طرف پوری دنیا میں کسی بھی انسان کو لے لو، اس کی انگلی کے نشان آپ کے نشان سے ٹچ ہو ہی نہیں سکتے، سب کی الگ الگ ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ ایک انسان فرضی پاسپورٹ بنا کر بھاگ نہیں سکتا، دوسرا نام رکھ کر جا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہیں بھی چلے جاؤ، تمہاری ایک ہڈی ادھر، ایک پاکستان، ایک کتا کھا گیا، ایک شیر کھا گیا، سب نے لید بنا کر لیٹرین کے راستے سے نکال دیا۔ اب تم کہتے ہو کہ ہم جمع کیسے کریں گے؟ ارے جب ایک انگلی کے نشان سے ہم تمہیں پکڑوا سکتے ہیں، اور تمہارے سائنس، ہم نے جو عقل دی ہے سائنٹسٹ لوگوں کو، اس نے جو مشین بنائی ہے ہماری دی ہوئی عقل سے، جب وہ پکڑ سکتی ہے تو کیا ہم نہیں پکڑ سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی بنانے پر قادر ہیں۔ ہڈی بھول جاؤ، پور کو بنانے پر قادر ہیں، انگلیوں کے فنگر نشان بنانے پر بھی قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہیں۔ کتنی اچھی بات کہی اللہ نے، پوری چاہت بتا دی۔ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بھی گناہ کرتے رہیں، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ہم لاٹری خریدتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، شراب پیتے رہیں، سب کرتے رہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ جب گناہ کرتے ہوئے اس سے کہا جاتا ہے بے قیامت کا ڈر نہیں ہے تجھے، یہ سب کر رہا ہے، تو کہتا ہے قیامت کب آئے گی؟ قیامت، یہ ملا مولوی دیکھو پاگل، قیامت قیامت۔ لیفجر امامہ، چاہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں، مذاق میں پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ سن اللہ کہہ رہا ہے، اے مذاق کرنے والے،
اے قیامت کا مذاق اڑانے والے سن، قیامت آئے گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں چدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ شاید پڑھے ہوں گے، سائنس وغیرہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بتا رہا ایک ملا مولوی، یہ زمین دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اڑ رہی ہے، یہ سورج کی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اذا الشمس کورت، ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ دیں گے۔ سورج کی روشنی کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے کم کر دیں گے۔ تو سورج کی روشنی جب تھوڑی کم ہوتی ہے گرمی، تو زمین اپنے اندر اناج کو پکانے کے لیے اتنا اوپر چلی جاتی ہے۔ سورج کی مقناطیسی کشش زمین کو اپنے اوپر کھینچ رہی ہے۔ تو جب زمین ایسے اڑتی ہے تھوڑی، تو چاند بھی ایسے اڑ جاتا ہے۔ چاند کو بھی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جب سورج کی تھوڑی روشنی کم ہوتی ہے تو چاند اتنی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ایسے قریب ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ چاند اوپر ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے اوپر جاتے ہوئے سورج سے ٹکرا جائے گا، اور جب یہ چاند سورج سے ٹکرائے گا تو دونوں کی ٹکر سے ایک بھینکر وسفوٹ ہوگا، جیسے اودھ آسام اور برہم پتر میل ٹکرائی تھی ویسل میں، دونوں ٹکرائی، دونوں پیچھے ہٹی اور پھر ٹکرائی، تو کیا حال ہوا؟ تو جب چاند اور سورج دونوں جمع ہوں گے، یہ دونوں ٹوٹ کر زمین کے اوپر گریں گے۔ جب زمین کے اوپر گریں گے تو زمین ڈس بیلنس ہو جائے گی، زمین ڈس بیلنس ہو